تو ابھی تک بات تو ٹرمینالوجی کی چل رہی ہے، اپلائی آپ آگے کریں گے. اب آئیے حدیث کی ٹائپس، مختلف ٹائپس میں آئی ہیں. عمل کرنے کے اعتبار سے حدیث کو اب یہ ٹرمینالوجی اس طرح سے چل رہی ہے، یعنی حدیثوں کی جو ٹائپس کی گئی ہیں وہ کیسی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ قابل عمل، یعنی پریکٹیکل عمل سے متعلق کوئی ارشادات ہیں جو حدیث ہے، تو ان کو اب کہتے ہیں جس کو محکم یعنی سیکیور. مثال کے طور پر یہ وہی حدیث ہیں جو میں پہلے 8 لیکچرز میں آپ سے شیئر کر دیا، جو صحیح بخاری اور مسلم کی بکس کی ہیں، کہ جس میں عمل کی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی جھوٹ بالکل نہ بولیں، اس لیے کہ یہ تو ایک منافقت کا ایک حصہ ہے. اس طرح کی بات آپ نے سنی تھی نا. تو یہ نہیں، یہ تو محکم ہے. محکم کا مطلب بالکل سیکیور ہے، یار اس پہ تو عمل کرنا ہے. دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ناسخ ہو، ہاؤ می کینسل ادرس. یعنی ایک حدیث میں کوئی بات آئی جو کسی ایک صحابی پہ کی گئی، لیکن وہ ایک خاص ٹائم پہ کی گئی. مثال کے طور پر ایک صحابی کو نہیں، یعنی کچھ صحابہ کو ایک یہ حکم دیا گیا کہ بھی آپ فلاں آدمی کہ وہ دشمن ہے، مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے وہ آ رہے ہیں، آنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ یہ ایکشن کریں اور جا کے ان کو کر لیں. اب صحابہ کرام نے وہ عمل کیا. اب ظاہر ہے وہ عمل انہی کے حد تک تھا، وہ ہم پہ نہیں، اب ہمارے ساتھ نہیں ہے معاملہ. وہ تو وہ اس لیے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ منسوخ ہو جاتی ہے. تو ناسخ وہ ہے کہ جو کینسل کر دیتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل جو ہے اس کو اجازت دی کہ یہ کریں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد بتا دیا دوسروں کو کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے، تو یہ ناسخ ہے. اور منسوخ وہ ہے کہ جو منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی. یعنی ناقابل عمل کہ جو عمل نہیں ہو سکتا، تو وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے اور مختلف بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کنفیوزڈ کوئی بات ہے کہ جو آپ کو کلیئر نہیں آئی، تو اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو یہ ٹرمینالوجی اس طرح کی آئے گی. آپ حدیث کی جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو وہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ منسوخ لکھا ہوا آ جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ کینسل ہے یا یہ ناسخ ہے کہ جو کینسل کر رہی ہے کسی اور حدیث کو. تو اس طرح کی ریسرچ میں یہ آتا ہے. اچھا، حدیث اور ٹائپس کی بھی ہوتی ہیں، نسبت کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں. سورسز کون ہے؟ ایک اس طرح کی ٹرمینالوجی آتی ہے حدیث قدسی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. کچھ ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آتے ہیں، جس کا سورس کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تیسرا سورس ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کی بات آ رہی ہے کہ صحابی نے کوئی دیکھا کوئی واقعہ اور آپ نے بیان کر دیا، اس کو موقوف کہتے ہیں. اچھا، اگر ایک صحابی سے بھی نیچے لیول پہ آ جائیں، اگلی نسل میں کسی نے کوئی بات بیان کر دی ہے، اس کو مقطوع کہا جاتا ہے. مقطوع کا مطلب کٹی ہوئی. یعنی اب یہ نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یعنی یہ بیچ میں بعد میں آ کے کوئی 100 سال بعد کے ایک کوئی اسکالر کی بات ہے. تو اس کو اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس پورے کو، یعنی حدیث کے اندر، بکس کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں، کچھ ایسی حدیث بھی ہوتی ہے جس میں کسی صحابی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی اکا دکا کوئی ایسی بھی مل جاتی ہے کہ جس میں صحابی نہیں بلکہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ کی بات چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ یہ بات کس کی ہے، کیونکہ تبھی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کوئی دین کا حکم ہے یا کسی کے اپنی ریسرچ یا تجربہ ہے. بس یہ بات ہے. اچھا، ایک اور ٹرمینالوجی ایسی بھی آتی ہے، مسند. مسند کہتے ہیں اباؤٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات یا آپ نے کوئی ارشاد فرمایا یا عمل کیا تو اس کو مسند کہتے ہیں. مسند کا مطلب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات ہے، اب چاہے وہ ریلائبل ہے یا نہیں، وہ اگلی ریسرچ اس کے بعد ہوتی ہے. یعنی یہ اصل ٹرمینالوجی آپ بس یہ سمجھ لیں اس ٹائپس کو، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بات ہے.
متصل یعنی کنیکٹڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. متصل وہ ہوتی ہے کہ جن صاحب نے یہ بک لکھی، مثلا بخاری صاحب نے لکھی ہے، تو بخاری صاحب نے جس سے سنی اس کے نام، پھر اگلی نسل کے نام، پھر ان کے اپنے بزرگ کے نام، سب سے لیتے لیتے صحابی تک، صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، تو اس کو متصل کہتے ہیں کہ بالکل کنیکٹڈ، ایک آپ کو سورس پورا مل گیا آپ کو. اچھا، ایک تیسری ٹرمینالوجی آتی ہے زیادات الثقات، یعنی ایڈیشنل سینٹینس آف ادر ریلائبل نیریٹرز. یعنی حدیث کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشاد آ گئے، بات ہو گئی، ہوتے ہوتے پہ بیچ میں کسی ایک آدمی نے بیچ میں کوئی اپنی بات بھی بیان کر دی. اچھا، وہ اگر تو وہ لکھا ہوا اسی کے اندر ہونا تو آپ کو پتہ چل جاتا، اچھا ٹھیک ہے جی، اس میں مثال کے طور پر بیچ میں ایک کوئی عبداللہ صاحب کوئی بزرگ تھے، انہوں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، چلو عبداللہ صاحب نے جو بھی بات کی اب سوچ لیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور بندے کی بات ہے، اس لیے اس کو زیادات الثقات آپ اس کو ضرور چیک کرتے ہیں. پھر آپ کو مزید چیک کرنا ہوتا ہے شاہد یا تابع. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ فردر ایویڈنس، مزید ایویڈنس سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ پروف آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور کی ہے. آئیے اب ہم اس کی ایک ایک کی تفصیل کو شیئر کرتے ہیں. اب ہم پہلے محکم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات. محکم جیسی ہم نے ابھی عرض کی تھی نا آپ سے، یہ دیکھیں ہم نے شروع میں محکم کی بات کی تھی. محکم کیا ہے؟ اس ٹرمینالوجی کا مطلب کیا ہے کہ مضبوط بات. اصطلاحی مفہوم میں وہ حدیث ہیں کہ جو اختلافات سے پاک ہوں اور قبول ہو، اس کو محکم کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل اور بالکل صحیح اور ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی کے کوئی چانس نہیں ہے.